غلام مرد کے لیے بیویوں کی تعداد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غلام 2 عورتوں سے نکاح کرتا ہے، 2 طلاق دیتا ہے اور لونڈی 2 حیض عدت گزارتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حکم بن عتیبہ کہتے ہیں، صحابہ نے اجماع کیا ہے کہ غلام 2 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ میں اس کا کوئی مخالف معروف نہیں۔ ابن تیمیہ، ابن منذر، سعدی، ابو حبیب رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ غلام صرف 2 نکاح کر سکتا ہے۔ احمد، شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، امام عطا، امام حسن، امام شعبی، امام قتادہ اور امام ثوری رحمہم اللہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، غلام 4 نکاح کر سکتا ہے کیونکہ آیت کے عموم میں یہ بھی شامل ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ غلام بھی آیت کے عموم میں شامل ہونے کی وجہ سے 4 نکاح کر سکتا ہے۔ راجح پہلا موقف راجح معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرنا۔ جس کی 2 یا اس سے زائد بیویاں ہوں وہ باری تقسیم کرنے اور دیگر ضروریات زندگی میں ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہو اور وہ ان میں سے ایک کی طرف مائل یعنی زیادہ وقت دے یا زیادہ خرچ کرنے والا ہو تو وہ روز قیامت ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو مفلوج ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں سے باری تقسیم کرتے تھے تو پہلی بیوی کے پاس 90 دن تشریف لاتے تھے۔ اس لیے بیویوں کا قاعدہ تھا کہ جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اس گھر میں جمع ہو جاتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ زینب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے بیچ میں تکرار ہونے لگی، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی اور نماز کی تکبیر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے قریب سے گزرے تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نماز کے لیے نکلیے اور ان کے منہ میں خاک ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکیں گے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ آ کر مجھ پر ایسا ویسا خفا ہوں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کو بہت سخت سست کہا اور کہا تو ایسا کرتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چیختی اور آواز بلند کرتی ہے۔ صحیح مسلم۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ناانصافی کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی ناجائز قرار دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ انصاف کرنا فرض ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بیویوں کے درمیان عدل کرنا واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں کہ باری تقسیم کرنے میں بیویوں کے درمیان برابری کرنا شوہر پر واجب ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ، رہائش، خوراک، لباس اور رات گزارنے میں بیویوں کے درمیان عدل کرنا واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کی باری مقرر کرنا، ہر ایک کو مناسب اور برابر وقت دینا اور حتی الوسع ان کے درمیان عدل کی کوشش کرنا ضروری ہے، تاہم واضح رہے کہ
یہ ایسے عدل کی بات ہے جس کی انسان قدرت و طاقت رکھتا ہے، مثلا باری مقرر کرنا، لباس اور کھانا وغیرہ مہیا کرنا۔ علاوہ ازیں جہاں انسان عدل کی طاقت ہی نہیں رکھتا، مثلا قلبی میلان و محبت وغیرہ، تو اس کا انسان سے مواخذہ نہیں ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس معاملے میں عاجز رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، جیسے کہ مندرجہ ذیل احادیث سے واضح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مرض میں وفات ہوئی، اس میں آپ پوچھا کرتے تھے کہ کل میری باری کس کے ہاں ہے، کل میری باری کس کے ہاں ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار تھا، چنانچہ آپ کی تمام بیویوں نے آپ کو اس کی اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے بیماری کے ایام گزار لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور یہی آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن وفات ہوئی جو میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان دیکھو، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور آپ کا لعاب دہن میرے لعاب دہن سے ملا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک اپنے دانتوں سے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت عمر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے ہاں آئے اور ان سے کہا کہ بیٹی اپنی اس سوکن کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، جس سے اپنی حسن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ناز ہے۔ آپ کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ صحیح بخاری۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی کوشش کرو۔ سورۃ النساء۔ لہذا کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلایا ہے۔ ترجمہ، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو لٹکتی ہوئی نہ چھوڑ دو کہ نہ اسے طلاق دو اور نہ ہی حقوق زوجیت ادا کرو۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باری تقسیم کرنے کا وقت رات ہے، یعنی ہر بیوی کو ایک ایک رات دے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باری تقسیم کرنے کا وقت رات ہے، یعنی ہر بیوی کو ایک ایک رات دے اور دن کو اپنی معاش کی فکر کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے اور دیگر مباح امور سر انجام دے۔ البتہ اگر کسی کی معاش کا تعلق رات سے ہو، جیسے پہرے داروں کی حالت ہے، تو پھر ہر بیوی کے لیے الگ الگ دن مقرر کرے۔ ایسے شخص کے حق میں رات دن کی مانند ہوگی۔ نیز یاد رہے کہ باری تقسیم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیوی سے ہم بستری بھی کی جائے، بلکہ شوہر اگر ایک رات ایک بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور دوسری رات دوسری بیوی سے ہم بستری کا خواہشمند نہیں، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہمیں اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں، اور یہی امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ بیویوں کے درمیان عدل کرنے والے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے پاس اس کے داہنی جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی بائیں ہاتھ میں جو دائیں سے قوت کم ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ میں نہیں، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ انصاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے وقت انصاف کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال میں انصاف کرتے ہیں، اور جو بھی کام ان کے سپرد کیا جائے اس میں انصاف کرتے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقم دراز ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت یقیناً ایسے شخص کو حاصل ہوگی جس نے
اپنی ہر ذمہ داری میں عدل کیا، خواہ خلافت و امارت ہو یا قضا و حساب، یتیم کی دیکھ بھال ہو یا صدقہ و وقف، اور اسی طرح ان تمام حقوق میں بھی جو اس کی بیوی اور اہل و عیال کی ہیں وغیرہ۔ حسب ضرورت بیویوں کے درمیان قرعہ ڈال کر فیصلہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر ان میں سے جس کا قرعہ نکل آتا اسے اپنے ساتھ لے کر نکلتے۔ صحیح البخاری۔ سوکن کو جلانے کے لیے خلاف حقیقت بات کرنا۔ ایسا کرنا جائز نہیں، جیسے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری سوکن ہے، اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کی حاصل ہونے کی بھی داستانیں اسے سناؤں جو فی الحقیقت میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، جو چیز حاصل نہ ہو اس کے حاصل ہونے کا دعویٰ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ایک بیوی کا اپنی باری کسی سوکن کو دے کر شوہر کو راضی کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کا اپنا دن اور سعودہ رضی اللہ عنہ کا دن تقسیم کرتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے طلاق کے اندیشے سے اپنی باری ہبہ کر دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت اور کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو کے متعلق کہا کہ ایسا مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں بلکہ وہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے، اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان و نفقہ معاف کر دیتی ہوں، تم مجھے طلاق نہ دو، ایسی صورت کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری مسلم۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنا باری کا حق اپنے شوہر یا اپنی کسی ایک سوکن یا سب سوکنوں کو ہبہ کر دے، لیکن یہ صرف شوہر کی رضامندی کے ساتھ ہی جائز ہے، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانا شوہر کا حق ہے، لہٰذا یہ حق صرف اس کی رضامندی کے ساتھ ہی ساقط ہو سکتا ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، شوہر کے ساتھ عقد نکاح میں باقی رہنے کے لیے اگر کوئی عورت اپنے حقوق خود ہی چھوڑ دے اور میاں بیوی دونوں کا اس پر اتفاق ہو تو شریعت میں اس کا کوئی مانع نہیں۔ باب کفار کے نکاحوں کا بیان۔ حالت کفر میں کیے گئے نکاح کا حکم۔ کافر جب مسلمان ہو جائے تو ان کے نکاحوں میں سے اس نکاح کو برقرار رکھا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہو، جیسے کہ ضحاک بن فیروز اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا تو میری دو بیویاں ایک دوسرے کی بہنیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جسے چاہے طلاق دے دے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ ثابت ہوا کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور اس کے پاس دو بیویاں بہنیں ہوں تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا وہ حالت کفر میں کیا گیا تھا، لہذا ایسا نکاح جائز و درست ہوا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کفار کے نکاح درست ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ان کے نکاحوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ شیخ عبداللہ بسام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حدیث اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کفار کے نکاح معتبر ہے۔ شیخ صالح بن فوزان انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میاں بیوی اکٹھے مسلمان ہو جائے تو وہ پہلے نکاح پر ہی برقرار رہیں گے۔
سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے اگر زوجین اکٹھے مسلمان ہو جائے اور نکاح کی بنیاد پر اکٹھے رہ رہے ہوں تو دین اسلام میں یہ جائز نہیں کہ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ ایک دوسرے فتوے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر اور اس کی بیوی دونوں اکٹھے مسلمان ہو جائے تو انہیں نئے نکاح کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے اس عقد نکاح کو ہی برقرار رکھا جائے گا جو انہوں نے حالت کفر میں کیا تھا، کیونکہ عہد رسالت میں کفار اور ان کی بیویاں مسلمان ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی نئے نکاح کا حکم نہیں دیا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں دو بہنیں ہوں اور دونوں سے اس نے یکے بعد دیگرے نکاح کیا ہو تو اسلام لانے کی صورت میں وہ کسے طلاق دے؟ مالک، شافعی، احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں بہنوں میں سے جسے چاہے طلاق دے دے۔ ابو حنیفہ، ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی کافر نے دو بہنوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کیا ہے تو دوسرا نکاح مردود ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 5 بیویاں تھی تو جس سے آخر میں نکاح کیا ہے اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس سے نکاح باطل ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار دینے کی تعویل یہ ہے کہ وہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر وہی ہے جو پہلوں کا موقف ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے احناف کا رد کیا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کے موقف کو ثابت کیا ہے۔ راجہ، شوہر دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ سکتا ہے، خواہ اس سے پہلے نکاح ہوا ہو یا بعد میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں لگائی کہ اگر یکے بعد دیگرے نکاح ہوا تھا تو بعد والی کو چھوڑنا ضروری ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً یہ حکم دیا کہ ان میں سے جسے چاہو چھوڑ دو، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے جسے چاہے رکھے اور جسے چاہے چھوڑے۔